السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج منگل جنوری کی 11 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ جاپان کے وزیر دفاع کشی نوبوو نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے منگل کی صبح بیلسٹک میزائل باور کیا جانے والا ایک پروجیکٹائل امکانی طور پر جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گرا ہے۔ جناب کشی نے نامہ نگاروں کو منگل کے روز بتایا کہ شمالی کوریا نے امکانی طور پر ملک کے اندرونی حصے میں واقع لانچ پیڈ سے صبح 7:25 کے قریب کم سے کم ایک بیلسٹک میزائل مشرق کی جانب فائر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تفصیلات کا ابھی تجزیہ کیا جا رہا ہے، مگر معمول کے زاویے میں پرواز کرنے کی صورت میں پروجیکٹائل نے ممکنہ طور پر 700 کلومیٹر سے کم فاصلہ طے کیا ہوگا اور جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گرا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے کسی ہوائی جہاز یا بحری جہاز کو نقصان پہنچنے کی ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ جناب کشی نے نشاندہی کی کہ شمالی کوریا نے میزائل ٹیکنالوجی بہتر بنانے کے لیے مئی 2019 سے 40 سے زائد پروجیکٹائل فائر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیلسٹک میزائلوں اور پروجیکٹائلوں کا کثرت سے داغا جانا جاپان اور بین الاقوامی برادری کے لیے ایک سنگین معاملہ ہے۔ شمالی کوریا نے منگل کے روز بظاہر ایک اور بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس تازہ ترین صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت مزید محسوس کر سکتی ہے۔ شمالی کوریا کے بدھ کے روز کیے گئے میزائل لانچ پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کے روز بند کمرے میں ہنگامی اجلاس منعقد کیا، لیکن تازہ ترین میزائل لانچ امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت 5 مغربی ملکوں کی درخواست پر بلائے گئے اس اجلاس کے فوراً بعد کیا گیا۔ صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت سے سلامتی کونسل مزید رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سفارتی ذرائع کے مطابق سلامتی کونسل کے پیر کے روز کے 1 گھنٹے کے قریب جاری رہنے والے اجلاس میں رکن ممالک نے محض اپنا موقف پیش کیا اور وہ میزائل لانچ پر کسی متفقہ رد عمل پر متفق نہ ہو سکے۔ اس اجلاس سے قبل ان 5 ملکوں اور جاپان نے ایک مشترکہ بیان میں 5 جنوری کو کیے گئے میزائل لانچ کی مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کئی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا تھا اور پیونگ یانگ سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن شمالی کوریا کا تازہ ترین لانچ سلامتی کونسل کا اجلاس ختم ہونے کے بعد 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کیا گیا۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کے مطابق دارالحکومت میں منگل کے روز کورونا وائرس کے 962 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ تعداد ایک ہفتہ قبل کی تعداد سے 6 گنا سے بھی زائد ہے۔ جاپان کے دیگر مقامات میں اوکیناوا میں 775 نئے کیسز اور اوساکا میں 613 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے۔ حکومت جاپان نے سرحدی پابندیوں کی مدت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں پہلی بار آنے کے خواہش مند غیر ملکیوں کا ملک میں داخلہ عملی طور پر ممنوع ہو گیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد کورونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کی روک تھام ہے۔ وزیر اعظم کشیدا فومیو نے کورونا وائرس کے خلاف نئے اقدامات کا اعلان منگل کے روز کیا۔ ان اقدامات کا اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب کشیدا نے کہا کہ سرحدی کنٹرول کے لیے نومبر کے اختتام سے نافذ کردہ اقدامات فروری کے آخر تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بعض صورتوں میں انسانی ہمدردی اور قومی مفادات کے معاملات پر غور کیا جائے گا۔ حکومت کورونا وائرس ویکسین کے تیسرے ٹیکے کی دستیابی کے لیے انتظامات کی رفتار بھی تیز کر دینا چاہتی ہے۔ پریفیکچر کی حکومتوں سے معمر شہریوں کے لیے ویکسین کے تیسرے ٹیکے کی دستیابی کی رفتار بڑھانے کا کہا جائے گا۔
انہیں زیادہ بڑے پیمانے پر ٹیکے لگانے کے مراکز قائم کرنے، اضافی مراکز کی دستیابی یقینی بنانے اور ملک بھر میں موجود ویکسین استعمال کرنے کا کہا جائے گا۔ حکومت موڈرنا ویکسین استعمال کرتے ہوئے طے شدہ منصوبوں سے بھی قبل اضافی تیسرے ٹیکے کی عوام کے لیے دستیابی یقینی بنانا چاہتی ہے۔ ویکسین کی ان اضافی خوراکوں کی فراہمی کے لیے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ویکسین کی تیسری خوراک عوام کے لیے مارچ سے دستیاب ہونا شروع ہو جائے گی۔ موسمیاتی پیشگوئی کے مطابق بحیرہ جاپان میں اور جاپان کے جنوبی ساحل کے نزدیک بننے والے ہوا کے کم دباؤ کے دو نظاموں کا تیزی سے شدت اختیار کرتے ہوئے مشرق کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ یہ دونوں بدھ کے روز ہوکائیدو کے نزدیک پہنچ جائیں گے۔ ہوکائیدو اور بحیرہ جاپان کے ساحل پر تو ہوکو سے لے کر ہوکوریکو خطوں تک کے علاقوں میں منگل کی رات سے ہواؤں کی رفتار اور برف باری میں شدت آ جائے گی۔ ان علاقوں میں بدھ سے طوفانی ہوائیں چلیں گی اور برف باری ہوگی۔ شدید سردی کا باعث بننے والے موسمیاتی حالات جمعے تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں بعض علاقوں میں شدید برف باری ہوگی۔ برائے مہربانی مقامی موسم کی تازہ ترین معلومات حاصل کرتے رہیں اور خرابی موسم کی پیشگوئی کے لیے کیے جانے پر وہاں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ کینٹکی فرائیڈ چکن KFC نے امریکی ریستورانوں میں نباتات سے تیار کردہ فرائیڈ چکن بطور متبادل گوشت فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام ماحولیات سے متعلق بڑھتی ہوئی آگاہی کی عکاسی کرتا ہے۔ KFC کا کہنا ہے کہ نئے کھانے کی فہرست پیر کے روز سے ملک بھر کی تقریباً 4000 KFC شاخوں پر محدود مدت کے لیے دستیاب ہے۔ فاسٹ فوڈ کی اس امریکی کمپنی نے کیلیفورنیا میں قائم سٹارٹ اپ بیانڈ میٹ کے ساتھ مل کر مٹر اور دیگر اجزاء کی پروٹین سے یہ متبادل فرائیڈ چکن تیار کیا ہے۔ KFC نے سب سے پہلے 2019 میں ذائقہ چکھنے کے تجربے کے طور پر محدود پیمانے پر جارجیا اسٹیٹ میں یہ شے متعارف کروائی تھی۔ 2020 میں KFC نے اس تجربے کو کیلیفورنیا اور دیگر ریاستوں تک پھیلا دیا اور دیکھا کہ یہ متبادل گوشت مصنوعات مقبول ثابت ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق نباتات سے تیار کردہ متبادل گوشت نتیجتاً گوشت کے مقابلے میں گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج اس لیے کم کرتا ہے کیونکہ عام گوشت کے لیے مال مویشی کی پرورش کرنا پڑتی ہے۔ جاپان میں فاسٹ فوڈ شاخوں والی کمپنی موس برگر ویگن اجزاء ترکیبی استعمال کر کے نباتات سے تیار کردہ مصنوعات فروخت کرتی ہے۔ جرمن تحقیقی کمپنی اسٹارٹسٹا کے تخمینے کے مطابق 2026 میں نباتات سے تیار کردہ متبادل گوشت کی عالمی منڈی تقریباً $16 ارب مالیت کی ہو جائے گی۔ ایک بڑے بینکاری گروپ کے سروے کے مطابق جاپان کی چھوٹی اور درمیانے درجے کی کاروباری کمپنیاں اپنے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے میں سست روی کا شکار ہیں۔ ریسونا ہولڈنگز نے اکتوبر سے دسمبر تک 24,000 سے زائد کمپنیوں کی جو اس کی رکن ہے سروے کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ صرف تقریباً 5% نے کہا کہ ان کے پاس کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کا یا تو ہدف ہے یا انہوں نے اپنے اخراج کی سطحوں کا اندازہ لگایا ہے۔ یہ وہ کمپنیاں تھیں جن میں سے ہر ایک کی فروخت کا حجم تقریباً $4.30 سے نیچے تھا۔ نتائج سے نشاندہی ہوئی کہ مذکورہ زمرے میں 1/4 سے زیادہ کمپنیاں اس بارے میں غیر یقینی کا شکار تھیں کہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق کیا کیا جائے۔ یہ صورتحال بڑی کمپنیوں کے مقابلے میں مختلف تھی جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی میں پیش رفت دکھاتی آئی ہیں۔ ریسونا کا کہنا ہے کہ وہ اپنی رکن کمپنیوں کو یہ سمجھنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے کہ انہیں
کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کوئلے کی برآمد پر اپنی پابندی کو مرحلہ وار انداز میں ختم کرنے پر غور کرے گی، جس کا آغاز بدھ کے روز سے ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کوئلہ برآمد کرنے والے اس ملک نے ملکی بجلی گھروں کے لیے فراہمی میں قلت کا حوالہ دیتے ہوئے برآمدات پر رواں ماہ کے آخر تک کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ جاپانی وزیر صنعت ہاگی اودا کوئچی نے انڈونیشیائی وزیر توانائی عارفین تصریف سے پیر کے روز ہونے والی ملاقات میں زور دیا تھا کہ انڈونیشیا جس قدر جلد ممکن ہو سکے پابندی کو ختم کر دے۔ جناب ہاگی اودا نے زور دیا تھا کہ جاپان کے لیے بجلی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے انڈونیشیائی کوئلہ اہم ہے۔ انڈونیشیا کی جانب سے پابندی لگانے کے فیصلے نے چین، بھارت اور جاپان جیسے کوئلے کے بڑے درآمد کنندگان میں اس ایندھن کی فراہمی سے متعلق تشویش کو جنم دیا۔ پیر کے روز انڈونیشیا کی حکومت نے کہا کہ وہ برآمدات کو 12 جنوری سے مرحلہ وار بحال کرنے کے منصوبے پر غور کرے گی، کیونکہ ملکی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ لیکن حکومتی عہدیداروں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے سے قبل انہیں لازماً یہ طے کرنا ہوگا کہ کوئلے کی برآمدات کو ملک کی اندرونی ضروریات سے کس طرح متوازن کیا جائے۔ جاپان نے تائیوان سے درخواست کی ہے کہ وہ بعض جاپانی غذائی اشیاء کی درآمدات پر سے اپنی پابندیوں کو ختم کر دے، جو مارچ 2011 میں فوکوشیما دائی ایچی جوہری بجلی گھر کے حادثے کے بعد سے عائد چلی آ رہی ہیں۔ دونوں فریقوں کے نمائندوں نے تقریباً 2 سال اور 3 ماہ میں پہلی بار اپنی تجارتی اور اقتصادی کانفرنس کے لیے منگل کے روز تائپے میں ملاقات کی۔ تائیوان جاپان تعلقات انجمن کے سربراہ چیو ای جین نے جاپان کے ساتھ تمام تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے لیے امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے جامع اور ترقی پسند سمجھوتا برائے بحر الکاہل کے آر پار تجارت یعنی CPTPP میں تائیوان کی رکنیت کے لیے جلد تعمیری مذاکرات منعقد کرنے کی امید کا بھی اظہار کیا، تاکہ اس تجارتی ڈھانچے کی قدر میں مزید اضافہ ہو۔ جاپان نے CPTPP میں تائیوان کی شمولیت کی کوشش کا خیر مقدم کیا ہے۔ جناب چیو نے جاپان پر زور دیا کہ وہ تائیوان کی رکنیت کی حمایت کے لیے مزید ٹھوس اقدامات کرے۔ جاپان تائیوان تبادلہ انجمن کے سربراہ اوہاشی متسو او نے منگل کے روز منعقدہ اجلاس میں آن لائن شرکت کی۔ جناب اوہاشی نے نشاندہی کی کہ امریکہ جاپانی غذائی درآمدات پر سے پابندی گزشتہ سال ستمبر میں اٹھا چکا ہے۔ انہوں نے تائیوان سے کہا کہ وہ صنعتی ترقی یافتہ مغربی ممالک کے انداز میں سائنسی اعداد و شمار کی بنیاد پر جس قدر جلد ممکن ہو سکے اقدامات کرے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔